بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المطلق والمقید، مطلق اور مقید کے بیان میں۔ ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل باطلاقه فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا يجوز۔ مطلق ہوتا کیا ہے؟ مطلق کی پہلے تعریف پڑھ لیں تو پھر اس کا یہ مسئلہ پڑھیں گے۔ ہر وہ لفظ جو کسی ذات پر من حیث ہوا دلالت کرے، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ ذات ہے، لفظ اس پر دلالت کرے قطع نظر اس کے اوصاف کے۔ کہتے ہیں کہ مطلق وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی شخصیت پر، جو کسی ذات پر صرف دلالت کرے، اس کی کوئی اس کا کوئی وصف بیان نہ کیا گیا ہو۔ تو کسی کی ذات کسی شخصیت پر دلالت کرے، اس شخصیت کا کوئی وصف بیان نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں رجل، لفظ مطلق ہے، ہم کہتے ہیں رجل عالم، تو یہ مقید ہو گیا۔ جو کسی ذات پر اس حیثیت سے دلالت کرے کہ وہ ذات صرف ذات ہے، اس کے کسی وصف پہ دلالت نہ کرے۔ جو کسی شے پر اس لیے دلالت کرے کہ وہ ذات اس کی ذات پہ دلالت کرے، اس کے کسی ساتھ وصف پر دلالت نہ کرے، تو اس کو بولتے ہیں لفظ مطلق۔ اور مقید ہر وہ لفظ جو ذات مع صفت پر دلالت کرے، ذات کے ساتھ ساتھ صفت پر بھی دلالت کرے۔ جیسے رجل کی صفت لگا دی، مسلمان آدمی، رجل صرف تھا تو مطلق تھا، رجل مسلم کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ مقید۔ عبد مؤمن، عبد کیا تھا؟ مطلق، اس کی صفت لگا دی تو کیا ہو گیا؟ مقید۔ دیکھیں نا، جب عبد کہا تو ہر بندہ مراد ہو سکتا ہے، مسلمان، کافر، جو بھی ہے۔ جب عبد مؤمن کہا تو قید لگ گئی، اب تھوڑے بندے مراد ہوں گے۔ مطلق اور مقید کے بیان میں یہ فصل ہے۔ مطلق کی بحث کو مشترک اور معول سے پہلے لایا گیا ہے کہ مطلق مشترک اور معول کی بنسبت قطعی اور خاص ہوتا ہے۔ آگے کس کی بات آ رہی ہے؟ مشترک کی اور معول کی۔ تو پہلے کس کا بیان لایا گیا؟ مطلق اور مقید کا، اس وجہ سے کہ مطلق جو ہوتا ہے یہ مشترک اور معول سے زیادہ قطعی ہوتا ہے اور خاص ہوتا ہے۔ قطعی اور خاص غیر قطعی اور عام پر مقدم ہوتا ہے۔ جو قطعی ہے اور خاص ہے وہ غیر قطعی اور عام سے پہلے لایا جاتا ہے۔ پیچھے کیا بات کی؟ مطلق کو پہلے لایا گیا ہے اور مشترک اور معول کو، کیونکہ مطلق کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو لفظ جو قطعی ہو، جو یقین کا فائدہ دے، وہ غیر قطعی سے پہلے لایا جاتا ہے، اور جو خاص ہوتا ہے وہ عام سے پہلے لایا جاتا ہے۔ خاص جو ہے وہ عام سے، جو قطعی ہے وہ غیر قطعی سے پہلے لایا جاتا ہے۔ اور مقید چونکہ مطلق پر عارض ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی مطلق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو مقید ہوتا ہے، مقید کس کو کہتے ہیں؟ مطلق کے ساتھ کوئی صفت لگا دے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مقید۔ تو پہلے کون سا ہوا، مطلق یا مقید؟ مطلق تھا تو اس کے ساتھ کوئی قید لگائی نا۔ تو کہتے ہیں کہ مقید چونکہ مطلق پر عارض ہوتا ہے، مقید جو ہوتا ہے یہ مطلق کے ساتھ لگتا ہے، اس لیے اسے مقید کو مطلق کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ مطلق کی تعریف ہر وہ لفظ جو کسی ذات پر اس حیثیت سے دلالت کرے کہ وہ ذات ہے، لفظ اس پر دلالت کرے لیکن اس کے اوصاف پر دلالت نہ کرے۔ قطع نظر اوصاف کے مطلب اوصاف کو نہ دیکھیں، اوصاف پر دلالت نہ کرے۔ مقید کی تعریف ہر وہ لفظ جو ذات مع صفت پر دلالت کرے، ذات پر بھی اور ساتھ، جیسے رجل کی صفت لگا دی، رجل مسلم، عبد کی صفت عبد، مطلق اور مقید کا حکم۔ ہمارے اصحاب یعنی علماء احناف کا مسلک یہ ہے کہ مطلق کتاب اللہ کے اطلاق پر جب تک عمل کرنا ممکن ہو تو خبر واحد اور قیاس سے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کے مطلق جو ہے، قرآن کا جو لفظ، قرآن میں جو لفظ مطلق آیا ہے اس کو ہمیشہ مطلق رکھتے ہیں، اور اس کے مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو تو حدیث کے ذریعے اور قیاس کے ذریعے اس مطلق کو مقید کرنا جائز۔ قرآن کے مطلق پر جب تک قرآن کا کوئی حکم مطلق ہے، جب وہ مطلق ہے تو اس کو مطلق ہی رکھتے ہیں، حدیث کے ذریعے اس کو مقید نہیں بناتے۔ مثال سمجھیں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ جیسے مثلا قرآن مجید نے فرمایا، اس کی مثال ابھی یہیں پہ ایک سمجھ لے، پھر آگے شاید یہ آ جائے۔ تحریر رقبۃ،
غلام آزاد کرنا ہے، رقبۃ غلام کہتے ہیں، تحریر غلام آزاد کرنا ہے، یہ مطلق ہے۔ غلام کے ساتھ یہ نہیں بتایا چھوٹا ہو غلام، بڑا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کچھ نہیں نہ کہا۔ اگر یہ 7 صفت لگائی جاتی تو یہ کیا ہو جاتا؟ مقید۔ تو جو قرآن کا مطلق ہے وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ مطلق رہتا ہے، اس کو اس پر اسی طرح سے عمل کیا جاتا ہے، اسے اپنی طرف سے مقید نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اناف نے کہا کہ اگر قرآن کا حکم مطلق ہے، جیسے کہا کہ فلاں کام اگر تم کر لو تو غلام آزاد کرو، اب یہاں پہ یہ شرط کو نہیں لگائی، ساتھ مقید نہیں کیا کہ مسلمان غلام، کافر غلام، تو ہم بھی یہ شرط نہیں لگائیں گے، بلکہ جو مطلق ہے وہ مطلق ہی رہے گا قرآن کا۔ ظاہر اب تو تبدیلی ہو نہیں سکتی، وہی آ نہیں سکتی کسی پر، تو جو مطلق ہے قرآن کا وہ ہمیشہ مطلق رہے گا۔ بات سمجھ آئی نا؟ ہمارے اصحاب یعنی علماء احناف کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کا کہ مطلق کتاب اللہ کے اطلاق پر جب عمل کرنا ممکن ہو، قرآن کا جو لفظ مطلق ہے اس پر جب تک عمل کرنا ممکن ہو، اس سے معنی مراد لینا ممکن ہو، تو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ قرآن کے مطلق حکم پر جب تک عمل کرنا ممکن ہو تو اس کے ساتھ کوئی قید یعنی خبر واحد اور قیاس سے اسے مقید کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مطلق کتاب اللہ کلام الہی ہے اور قطعی ہے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ کلام الہی، اور یہ دونوں باقی دونوں ضمنی ہے۔ کون سے؟ خبر واحد اور جو تو ضمنی چیز سے قطعی کی ذات کا یا اس کے وصف کا نسخ جائز نہیں ہے۔ ضمنی چیز کے ذریعے جو قطعی ہوتا ہے اس کو ذات کو منسوخ کرنا یا اس کے کسی حصے کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل قطعی کو منسوخ کرنا ہو کس کے ساتھ؟ دلیل ضمنی کے ساتھ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کتاب اللہ کے مطلق کے مقابلہ میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، اگر ان کی تطبیق انہیں جوڑنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کا جو مطلق ہے اس کے مقابلے میں جو حدیث اس کے ساتھ آئی ہے تو وہ بھی اسی معنی کی ہو، دونوں کا معنی ایک بنتا ہو، کہتے ہیں دونوں پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اگر دونوں میں کسی پر عمل کرنے سے کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی واقع ہو رہی ہو، دونوں میں کسی پر عمل کریں تو قرآن کے حکم میں تبدیلی واقع ہو رہی ہو، تو یا ان پر عمل کرنے سے کتاب اللہ پر عمل نہ ہو سکتا ہو تو صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ اگر قیاس یا خبر واحد میں سے کسی پر عمل کرے تو قرآن کا جو مطلق لفظ ہے اس کے حکم میں زیادتی ہو رہی ہو، قرآن کا جو مطلق لفظ ہے اس کے حکم میں، یا ان پر عمل کرنے سے قرآن ہمیں روک رہا ہو، تو مطلق کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا، صرف کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آئی کیا بلا کہ قرآن کا جو مطلق ہے اس کو خبر واحد اور قیاس کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے۔ اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو، قرآن پر بھی اور خبر واحد پر، دونوں پر عمل کر لیں گے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے سے قرآن کا حکم بدلنا پڑے تو پھر قرآن کے حکم پر عمل کریں گے، قرآن کے حکم کو بدلیں گے نہیں۔ اور یہ آخری بات، یہ کتاب اللہ کے مطلق حکم کے مقابلہ میں خبر احاد آ رہی ہو، قرآن کا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی کیا حکم مطلق ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی اس کی خبر واحد آ جائے تو ان پر اس طرح عمل کیا جائے گا جیسا کہ اخبار احاد پر بھی عمل ہو جائے اور مطلق کے اطلاق میں تبدیلی نہ آئے۔ کتاب اللہ کے مطلق کے مقابلے میں خبر واحد آ رہی اور دونوں پر عمل ہو سکے تو کہتے ہیں ان دونوں پر اس طرح سے عمل کریں، قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے، اس میں کوئی قرآن کے مطلق پر بھی عمل ہو جائے اور خبر واحد اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے، کسی کو چھوڑنا نہ پڑے۔ اس کی مثال